خطبے کے لیے مجھے بلایا. نظر پاس جاری ہوتی ہے, تالا کھولنا آتا ہے. وہ صحیح معلوم ہے کہ یہ ہمارے بامبے والا صاحب کا تھا, ان سے آپ کرواتے, اگر تالا نہ کھلتا تو ٹوٹ بھی جاتا, کسی سے نہیں ہو سکتا. بارہ یہ جو آج گجرات میں کافی لوگ اردو ہیں, گجرات کی سپریم کا حصہ جو ہے اس پر آج نہیں. پہلی بات یہ کہ اگر میں یہ کہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گجرات اردو زبان کی چند بھومی جو ہے گجرات, اردو زبان کی ابتدا گجرات کے پرانے پاٹ نگر پاٹن سے, جہاں سب سے پہلے کیونکہ سب سے زیادہ ساحلی علاقہ گجرات کے پاس ہے, اور اس زمانے میں ساحلی دریا ہے سب سے بڑا رسول رسائی کا آنے جانے کا سبب تھا. اس لیے جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ زیادہ تر گجرات آتے تھے, اور کسی بھی صوبے میں کہیں کسی بھی ملک میں بعض کا جو آدمی آتا ہے تو پہلے اس کے پاٹ نگر میں پہنچ کرتا ہے. اس کے زیادہ تر لوگ پاٹ نگر میں آتے رہے, پاٹن. آپ دیکھیں گے حضرت قطب صاحب بھی آئے تو میرے پاٹن میں آئے, اور ان کا کام کیا تھا, محبت بانٹنا. اب اس میں کام کرنے جو بھی انہوں نے اردو دنیا کا جو شمارہ دیا, اچھی بات یہ کی کہتا اس بار اچھا ہوتا ہے جنوری کا دیتے تو اس میں اس کے کتابت خطاطی کے نمونے میں اس پر حافظ شیرازی کا شعر لکھا ہوا ہے کہ ہرگز نہ میرا تم علت زندہ شد بہش سبتس عالم گواہ ہے. یعنی جو عشق کرتے ہیں وہ مرتے نہیں, اور ان کا نام ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہتا ہے, اور وہ ہمارے آنے والے دن آتے ہیں. اور یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. جو صوفیاء کرام آئے ان کا کام دلوں کو جوڑنا, اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ضروری تھی جو اس زبان کا, اس بھاشا کا استعمال کرتے جس میں عام آدمی ان کی باتوں کو سمجھ سکے. کیونکہ کوئی شاہی پر نہیں لگاتے تھے, وہ بات ایک بچھا کر بیٹھتے تھے, اور اس پر عام آدمی آ کر ان کی روح کے بجائے ان کی نصیحت, ان کے مواعظ حسنہ سننے کے لیے آتے تھے. اور ضروری تھا, اس لیے وہ چونکہ لوکل زبان نہیں جانتے تھے, اس لیے کچھ دونوں زبانوں کا الگ الگ مختلف زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان شروع ہوئی جو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکے, اور اسی کو گجری نام دیا گیا. شروع میں وہ زبان گجری کہلائی, اور جس کا آج کا ہم یہ کہیں کہ ترقی پا کر جو ڈیولپمنٹ اس کا ہوا وہ آج اردو کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اردو میں زبان نہیں ہے, اردو ایک تہذیب ہے. اور صوفیہ جو آئے ان کے یہاں سب سے بڑا سبب جو ہے اخلاق, محبت اور تہذیب کا, اور اسی لیے انہوں نے دلوں پر راج کیا. آج ہم جہاں سیمینار کر رہے ہیں آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے صوفی, بہت بڑے جید عالم یہاں آرام کر رہے ہیں, اور گجرات کے نامور سلاطین بھی یہیں موجود ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے یہاں روزانہ یعنی کتنے لوگ عقیدت سے آتے ہیں, دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف گجرات کے سلاطین آرام فرمائیں, اور آگے چل کر دائیں طرف آپ ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا, یہاں بھیڑ لگے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے جو لوگوں کو جو پیغام دیا محبت کا, پیار کا, آپس کا, اخلاق کا, کیونکہ ان کے نزدیک الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ, یہ ان کا ایک ان کی یہاں ایک جملہ تھا, ایک حیثیت چیز کی, اور اسی کی انہوں نے کوشش کی, اور یہی وجہ کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے. وہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر ہم تو, اور یہ بات 12ویں صدی سے گجرات میں چلی آ رہی ہے, جن میں خاص طور پر بہاؤالدین باجن ہیں, ہمارے دریائے جودا ہیں, اور یہ محمد چشتی ہیں, اس طرح کے
نام جو ملتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں بات بہت آگے نہیں بڑھاتا، مقالات کو سننے ہیں۔ ان کچھ ہمارے حضرت جو یہاں پر تو میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے ان پر چیسی سے میرا پی ایچ ڈی کا میں نے مقالہ لکھا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست پروفیسر عبدالرحمان میر اور ہمارے دوست حاجی میاں قادری نے، ان لوگوں نے اس کا گجراتی انگلش میں میرا جو تھیسس ہے اس کا گجراتی ترجمہ بھی کر دیا ہے اور سرفیل الرضا کمیٹی کی پر، اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے، اور یہاں وہ کتاب ملتی بھی ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اور بہرحال یہ باتیں ہیں، میں اب وقت نہ لیتے ہوئے کہ دو اشعار ان لوگوں کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ حضرت قدس عالم صاحب کا اگر بات کی جائے، حالانکہ سے بہت پہلے حضرت قدس عالم صاحب رات کو اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، اندھیری رات ہے، ٹھوکر لگتی ہے، حضرت آپ کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں کیا ہے؟ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کیا ہے؟ یہ اردو کی ادا ہے۔ یا محمود بیگڑا کا وہ مشہور جملہ، اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جب شہر قاضی نے آپ کے ساتھ آپ کا جو اسٹار تھا اس کو ان کا خادم لے جا رہا تھا ریپیئر کروانے کے لیے، شہر قاضی کو پتہ چلا، شہر قاضی نے اس کو بڑی لان تان کیے، اور محمود بیگڑا نے جا کر حضرت شاہ عالم صاحب کے دربار میں مطلب کی، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں جو کچھ ہوا ہے بڑا معجزہ ہے، اسی بات میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن حضرت شاہ عالم صاحب یہاں سے آئے تو اس کے بعد محمود بیگڑا نے کہا نیچی میری ہے کوئی جھولے، وہاں جواب نہیں دے سکے، ہم مجھے نصیحت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی اردو ہے۔ تو ہمارے یہاں تو پہلے سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور جس میں خاص طور سے میں اس وقت جو صوفی شعراء تھے، کیونکہ ان کے یہاں تصور تھا، پیار تھا، محبت تھی، اور اسی نے لوگوں کو جوڑا، اسی میں سے زبان بنی۔ اور ویسے بھی اگر میں یہ کہوں کہ شادی کی نعت کا ایک شعر ہے، اگر اس میں زبان کے ساتھ تعلق سے وہ بات کروں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، انہوں نے حضور کی شان سے کہا تھا، تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے وصل کردن آمدی، تم لوگوں کو ملانے کے لیے آئے ہو، لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو زبان کا سب سے بڑا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، اور وہ جوڑنے کے لیے مشترک زبان بنے تاکہ لوگ ہو سکتا ہے، اور اسی میں سے یہ ان کی رکنے یہاں تک پہنچی۔ میں بہت لمبی بات نہ کرتے ہوئے ایک دو اشعار کی آپ رکھ کے اجازت دوں گا۔ اصل میں دیکھیے شیخ بہاؤالدین باجن جو 16ویں صدی میں ہوئی، ان کا ایک شعر ہے، پڑھ پنڈت پوتھی دھویا، پڑھ پنڈت پوتھی دھویا، سبق جانا سربت ہویا۔ کبھی نے بھی کہا ہے پوتھی پن پر جب ہوا پنڈت بھائی کو دائی اثر پیر کا پڑے سے پنڈت کو۔ بہاؤالدین باجن یہی بات کہتے ہیں یہاں، جو کہتے ہیں یہ علی جی باندھنی کا ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، لمبا نہیں، لیکن میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات پوری کروں گا۔ اونچی پیپل لامبی ڈور، یہ علی جی باندھنی کا ہے، اونچی پیپل لامبی ڈور، ہم دکھلائے سو کا ہے کاڑے چور۔ محمد چشتی صاحب، چند تمہیں ماریا ہوشیار، تب تک تو دشمن کو مار۔ اور پیر مشائخ جو بہت بڑے صوفی تھے، جن کا مزار گوپی پور علاقے میں چار بڑا پرسن کے پاس ہے،
اور ان کا ایک سنو انگلیاں مبارک کی کراری بیاں، سنو معجزے کا بیان آ یار جانا. اس طرح کے ان بہت سارے اشعار کہے ہیں مختلف وقتوں میں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا کہوں گا کہ اس میں اگر آپ کو زیادہ کرنا ہو تو سب سے بہترین کتاب آپ ڈاکٹر مولی عبدالحق کی اردو کی نشر و نما میں اولیاء کرام کا کام دیکھیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شمس اور یا تو پھر ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی کی جو گجری مثنویاں جس کو اردو اکیڈمی نے شائع کی ہے اس کو بھی آپ یہ تمام باتیں دیکھ سکتے ہیں. بڑا وقت کی کمی ہے اور میں چاہتا تھا بڑی تفصیل سے باتیں کروں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ کا شکریہ. تو آپ سے رخصت ہے.